ثلاث خصال. جی. وبه قال حدثنا احمد بن محمد بن موسى قال حدثنا اسحاق بن يوسف قال حدثنا عبد الملك بن عطاء رحمه الله تعالى عن جابر رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال ان المرأة تنكح على دينها ومالها وجمالها وعليك بذات الدين تربت يداك. وفي الباب عن عوف بن مالك وعائشة وعبد الله بن عمرو وابي سعيد رضي الله عنهم حديث جابر حديث حسن صحيح. باب ما جاء فی من ينکح علی ثلاث خصال. بیان اس شخص کا اس بات کا کہ نکاح کیا جاتا ہے تین خصلتوں کی بنیاد پر. یعنی عادت لوگوں کی یہ ہے کہ عام طور سے نکاح میں تین چیزوں کو بنیاد بنایا جاتا ہے. کرنا کیا چاہیے اس کا بیان روایت میں آ رہا ہے. وبه قال حدثنا احمد بن محمد بن موسى قال حدثنا اسحاق بن يوسف الازرق قال حدثنا عبد الملك عن عطاء عن جابر رضی اللہ تعالی عنہ. جابر نام کے دو صحابی ہیں, جابر ابن عبداللہ ابن عمرو ابن حرام اور جابر ابن سمرہ. لیکن جب مطلق جابر بولا جائے گا تو جابر ابن عبداللہ ہی مراد ہوا کرتے ہیں. اگر جابر ابن سمرہ کا تذکرہ آئے گا تو ولدیت کے ساتھ ہی آئے گا. اور عموماً جابر کے نام سے جو روایتیں نقل کی جاتی ہیں وہ جابر ابن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ہے. یہ خود بھی صحابی ہیں اور ان کے والد حضرت عبداللہ ابن عمرو ابن حرام بھی صحابی ہیں جو غزوہ احد میں شہید ہوئے ہیں. اور بخاری شریف میں ان کی شہادت کا واقعہ بھی آپ پڑھ لیں گے کہ جس دن صبح کو احد کا معرکہ پیش آنے والا تھا اس سے پہلے والی رات میں حضرت عبداللہ ابن عمرو نے صاحبزادے کو بلایا اور کہا کہ جابر, اس روئے زمین پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد مجھے سب سے زیادہ تم عزیز ہو. دیکھو یہ خلوت میں ایک باپ اپنے بیٹے کے سامنے اپنی محبت کا اظہار کر رہا ہے, مگر اس تنہائی میں بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا استثناء کرنا نہیں بھولے. یہ نہیں کہا کہ سب سے زیادہ عزیز تم ہو, کیا کہا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد مجھے سب سے زیادہ عزیز تم ہو. ایک بات تو یہ ہے. دوسری بات کہ کل صبح کو انشاءاللہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور ان کے دشمنوں کے درمیان معرکہ آرائی ہوگی, اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ اول وہلہ میں شہید ہونے والوں میں تمہارا باپ بھی شامل ہوگا. میں بھی ان لوگوں میں شامل ہوں گا جو اللہ کے راستے میں اپنی جان قربان کریں گے شروع ہی کے اندر. خیر, یہ تذکرہ رونے رلانے کے لیے نہیں کر رہے ہیں, آگے کی تمہید ہے. اگر میری شہادت ہو جائے جیسا کہ میں سمجھتا ہوں تو تم اپنی بہنوں کا بہت خیال رکھنا, اور میرے اوپر مجھے اپنے بعد جس چیز کی فکر ہے ان قرضوں کی جو میرے اوپر ہے قرض کی ادائیگی کی فکر کرنا. یہ دو نصیحتیں, قرض ادا کرنا اور بچی اپنی بہنوں کا خیال کرنا. اب دونوں کا انہوں نے خیال کیا. بہنوں کا تو یہ خیال کیا کہ نوجوان ہونے کے باوجود ایک بیوہ سے معمر خاتون سے نکاح کیا. نوجوان بیوی گھر میں نہیں لائے, بوڑھی عورت لے آیا, ڈھیڑ عمر کی لے آئے جو میری بہنوں کی ماں بن کر ان کی خبر گیری کر سکے. اور قرض کی ادائیگی کے لیے جو کیا وہ بخاری شریف میں آپ پڑھ لیں گے کہ جب پھل آیا ہے باغ میں, بہت قرضہ ان کے اوپر تھا, ان کے والد کے اوپر یہودیوں کا. انہوں نے یہودیوں سے خواہش ظاہر کی کہ سب قرضہ تو اس پھل سے ادا نہیں ہو پائے گا, کچھ لے لو باقی بعد میں ادا کر دیں گے. مگر یہودی تو بنیے ہوتے تھے, ان کا نا ایک دانہ چھوڑیں گے نہیں. یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے, آ کر کہ یا رسول اللہ ایسا ایسا معاملہ ہے, آپ سفارش کر دیجیے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے گئے. یہودیوں نے آپ کا چہرہ دیکھا تو ان کا چہرہ بدل گیا کہ آ گئے سفارش کرنے کے لیے. آپ نے باغ میں ایک چکر لگایا اور ایک جگہ آپ لیٹ گئے اور فرمایا پھلوں کو توڑو اور ایک ایک قسم کی کھجوروں پہ ڈھیر لگاؤ. سب کا ڈھیر لگا دیا انہوں نے. آپ نے اس کے ارد گرد خوب گھوم کر چکر لگایا. فرمایا ناپو اور دو, قرض ادا کرو. سارے قرض ادا ہو گئے اور کھجور جو کا تو رہا. فرماتے میں تو یہ اس بات کے لیے راضی تھا کہ میرے والد کا قرضہ ادا ہو جائے اور میں ایک دانہ کھجور گھر واپس لے کر نہ جاؤں, لیکن اللہ نے آپ کی برکت سے معجزہ ظاہر فرمایا, سارا قرض بھی ادا ہو گیا اور کھجور جو کی تو باقی نہیں.
تو یہی جابر بن عبداللہ نوجوانی میں نکاح کیا انہوں نے اور معمر خاتون سے نکاح کیا، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بہت خبرگیری کرتے تھے۔ انہی کا سفر کے اندر آپ نے اونٹ خریدا تھا 40 درہم میں، اور واپسی پر اونٹ بھی دے دیا اور درہم بھی دے دیا، اور 1 درہم آپ نے برکت کے طور پر زائد دیا، اور بھی بہت سے واقعات ان کے ہیں۔ تو جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ روات حدیث میں، روات صحابہ میں نمایاں مقام کے حاصل ہیں، اور وہ صحابہ جن سے کثرت سے روایتیں مروی ان میں ایک نام جابر بن عبداللہ رضی اللہ عنہ کا بھی آتا ہے۔ وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے نقل کرتے کہ آپ نے ارشاد فرمایا کہ عورت سے نکاح کیا جاتا ہے علی دینہا و مالہا و جمالہا۔ علی و مانے با ہے، سببیت کے معنی میں، بس سبب اس کے دین کے، بس سبب اس کے مال کے، بس سبب اس کے جمال کے۔ یعنی عموماً جو نکاح ہوتا ہے تو کسی کے پیش نظر تو دینداری ہوتی ہے، کسی کے پیش نظر عورت کا مالدار ہونا ہوتا ہے، کسی کے پیش نظر اس کا حسن و جمال ہوتا ہے۔ فرمایا فَعَلَيْكَ بِذَاتِ الدِّينِ، تم لازم پکڑنا دین والی کو۔ یعنی حقیقت یہ ہے کہ ان تینوں کے اندر جو چیز قابل رعایت ہے، پیش نظر رکھنے کے قابل ہے، وہ دینداری ہے۔ لہذا تم مال اور جمال کو بنیاد مت بنانا اپنے نکاح کے لیے، بلکہ بنیاد بنانا کس کو؟ دینداری کو۔ تریبت یداک، تمہارے ہاتھ خاک آلود ہوں۔ یہ جملہ اپنے اصل کے اعتبار سے تو ہے بد دعا، لیکن محاورے عرب میں یہ بد دعا کے لیے نہیں بلکہ خوشی کے موقع پر بولا جاتا ہے، اور ہر زبان میں اس طرح کے محاورے ہوتے ہیں۔ ہمارے استاد تھے مولانا انور شاہ کشمیری رحمۃ اللہ علیہ دارالعلوم کے استاد، ان کا تقیہ کلام تھا تیری پیڑ مٹے تیرا ناس ہو۔ وہ جملے میں بیچ بیچ میں ہو تیری پیڑ مٹے، اب پیڑ مٹے کا مطلب تو کیا ہوا کہ جڑ سے تیرا خاندانی ختم ہو جائے، تیرا ناس ہو۔ عربی میں وہی حقا وہی لکا جو بولتے ہیں وہی اسی طرح سے وحی کے معنی اور ویل کے معنی بد دعا کے، لیکن یہ بد دعا کے نہیں بلکہ متوجہ کرنے کے لیے، کبھی اظہار ناراضگی کے لیے بھی بول دیتے ہیں، لیکن حقیقت میں ویل کی بد دعا دینا یا وحی کی بد دعا دینا مطلوب نہیں ہوتا۔ اردو میں بھی کہتے ہیں وہ پاگل بے وقوف، تو حقیقت میں بے وقوفی کا تعالیٰ دینا نہیں ہے، پاگل قرار دینا نہیں ہے، بلکہ یہ ایک تقیہ کلام کی طرح سے درمیان میں آ جاتا ہے۔ لہذا استاد اگر شاگرد کے کسی سبب پاگل کہیں گا تو وہ یہ نہیں کہ ناراض ہو جائے کہ استاد نے پاگل کہہ دیا، کوئی سمجھتا ہے کہ محبت نے مجھ کو پاگل کہہ گئے، ہر ایک کو نہیں کہا کرتے۔ تو یہ جو الفاظ ہوتے ہیں ان کا حقیقی معنی مراد نہیں ہوا کرتا۔ تریبت یداک، تیرے ہاتھ خاک آلود ہو، یہ اظہار محبت کے طور پر فرمایا گیا۔ وفی الباب عن عوف بن مالک وعائشہ وعبداللہ بن عمرو وابی سعید حدیث جابر حدیث حسن صحیح۔ اب اس روایت کی بنیاد پر امام مالک رحمۃ اللہ علیہ کا مسلک تو یہ ہو گیا کہ نکاح کے اندر صرف دینداری ہی کی رعایت کی جائے گی، باقی کسی چیز کی رعایت کی ہی نہیں جائے گی، جبکہ بقیہ ائمہ یہ کہتے ہیں کہ ان روایات کا مقصد یہ نہیں ہے کہ باقی چیزوں کو نظر انداز کر دو، بلکہ ان کا مقصد ہے کہ بنیاد دینداری ہونی چاہیے۔ لہذا دینداری کو چھوڑ کر باقی چیزوں کو نہیں دیکھا جائے گا، بنیاد دینداری ہے، لیکن دینداری کے ساتھ اگر شکل صورت کی بھی رعایت کر لی گئی اور خاندان اور نسب کی بھی رعایت کر دی گئی، حرفت اور پیشہ کی بھی رعایت کر دی گئی۔ کوئی آدمی کسی ایسے پیشے کا میں مصروف ہے کہ جو عرف عام کے اندر بہت حقیر سمجھا جاتا ہے، لڑکی اعلیٰ خاندان کی ہے، مثلا نالی صاف کرتا ہے داماد، اور عورت جو ہے وہ سادات میں سے ہے، اس کو یہ بات اچھی نہیں لگے کہ میرا شوہر جو ہے صبح کو ٹوکرا اٹھا کے نکل جائے نالی صاف کرنے کے لیے، اگرچہ حلال آمدنی کسی بھی طریقے سے حاصل کرنا جائز ہے۔ تو اس کا اثر یہ ہوگا کہ آپس میں جو محبت و مودت ہونی چاہیے وہ نہیں ہوگی۔ تو روایت میں ائمہ ثلاثہ کا مسلک یہ ہے کہ دینداری کو اختیار کرنے کی ترغیب دینے کا مقصد باقی چیزوں کی نفی نہیں کرنی ہے، ان کی بھی رعایت اگر ساتھ ساتھ ہو جائے تو اعلیٰ درجے کی بات ہے۔ اور اسی بنا پر یہ کہتے ہیں کہ اگر عورت نے اپنا نکاح خود کر لیا غیر کفو میں اور اولیاء کو اس کی وجہ سے عار محسوس ہوتی ہے تو وہ قاضی کے یہاں دعویٰ دائر کر کے اس نکاح کو ختم کر سکتے ہیں، کیونکہ کفاعت کا اعتبار کیا جاتا ہے، اور جہاں کفاعت نہیں ہوتی وہاں آپس میں چپخرش پیدا ہوتی ہے۔
حضرت زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نکاح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت زید بن حارثہ سے کیا تھا نا، نہیں پڑتی، بہت کوشش کی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے، امسک علیک زوجک، طلاق مت دو زید، نکاح کر کے رکھو، مگر پٹی نہیں دونوں۔ آخر کار کیا ہوا؟ حضرت زید بن حارثہ نے حضرت زینب کو طلاق دے دی اور پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے نکاح ہوا۔ کیا تھا؟ بس یہی بات ہے، زید بن حارثہ کی دینداری میں کوئی کمی نہیں تھی، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پروردہ تھے، آپ کے لے پالک تھے، متبنہ تھے، آپ کے گود کے پلے ہیں، لیکن دینداری کے ساتھ خاندان کا مسئلہ نہیں تو وہ مولا تھے، آزاد کردہ غلام، اور زینب قریشی تھی، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی پھوپھی ذات بہن تھی زینب بنت جحش، اس وجہ سے موافقت نہیں ہوئی۔ معلوم ہوا کہ نکاح میں موافقت بھی ہونی چاہیے، تو دینداری کے بعد کچھ اور چیزیں ان حالات کی بنا پر ائمہ ثلاثہ نے ان کو کفاءت کے اندر شامل کیا ہے۔ دینداری کو سب سے اوپر رکھا ہے، دینداری کو چھوڑ کر باقی چیزوں کی رعایت نہیں ہوگی، لیکن دینداری کے ساتھ ان چیزوں کی بھی رعایت کرنی چاہیے۔ جی